ناول بدلتی قسمت قسط نمبر 1۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے تنویر صاحب اور عالیہ بیگم بہت ہی غصے میں کھڑے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ان دونوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ وہ لوگ جو اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے آج وہی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ نئی بات نہیں تھی، یہ سب تو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ تنویر صاحب نے روبدار آواز میں پوچھا۔ چچا، ایمان اور ایمن کے لیے کچھ چیزیں لینے گئی تھی، ہانیہ سہمے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ کیوں گئی تھی تم؟ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی تھی؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کس قدر بے عزتی ہوتی ہماری۔ گھر میں رہو، بچیاں سنبھالو اپنی، ہم نوکر نہیں ہیں۔ تمہارا جہاں دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، چیزیں لینے گئی تھی یا؟ اس سے پہلے عالیہ مزید کچھ کہتی، ہانیہ فوراً بولی، خدا کے لیے چچی میرے کردار پر کوئی انگلی مت اٹھائیں۔ میں آپ کو 1000 بار کہہ چکی ہوں، مجھے میری زندگی جینے دیں۔ مجھ پر وہ الزام مت لگائیں جو میں نے کیے ہی نہیں۔ آنسو تھے کہ اس کے گال بھگو رہے تھے۔ بکواس بند کرو، یہ بات اپنے شوہر سے طلاق لینے سے پہلے سوچنی تھی۔ شرم نہیں آئی تھی؟ اسے چھوڑتے ہوئے اپنا نہیں تو اپنی اولاد کا ہی سوچ لیتی۔ باپ کی محبت سے محروم کر دیا انہیں۔ عالیہ بس کرو اور تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار گھر سے نکلی کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی۔ تنویر صاحب سپورٹ لہجے میں بولے۔ پر چچا، ہانیہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اور یہ چیزیں دے کر جلدی سے نیچے آ جا، کچن کی صفائی کرو، اور ہاں کچھ کھانے کے لیے بنا لو۔ جی ٹھیک ہے، ہانیہ بس یہی کہہ سکی۔ اور ہاں خبردار کل کی طرح آج بھی اپنی بچیوں کے لیے کچھ بنایا۔ کچن میں چیزیں مفت نہیں آتی، پیسے لگتے ہیں۔ تمہارا باپ تو کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، اور تم بھی آ کر ہمارے سر پر بیٹھ گئی ہو۔ پتہ نہیں تم سے جان کب چھوٹے گی، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اور ان کی بات پر ہانیہ بت بنی کھڑی رہی۔ کہتی بھی تو کیا، کوئی بھی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ہانیہ کمرے میں آئی تو آنکھوں سے آنسو بن موسم کی بارش کی طرح برس رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ یہ ایمان آپ کی چیزیں، ایمن سو رہی ہے، جب وہ اٹھے گی تب آپ اسے بھی دینا، ٹھیک ہے؟ میرا بیٹا سب کچھ بھلا کر اب وہ محبت سے اپنی 3 سال کی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے مما، ایمان محبت سے اسے چیزیں لیتی ہوئی بولی۔ اب میں کچن میں جا رہی ہوں، آپ نے کوئی شرارت نہیں کرنی اور بہن کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ اوکے مما، شاباش کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مما، ایمان نے اسے آواز دی۔ وہ جو چند قدم ہی آگے بڑھی تھی، ایمان کی آواز پر مڑی۔ جی ماما کی جان، ایمان اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی اس کی آنکھ سے آنسو گرنا رکے نہیں تھے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ایمان نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھا، اور اس کے سوال پر ہانیہ نے اسے گلے لگا لیا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس فی الحال اس کی بیٹیاں ہی اس کا سہارا تھیں، اور آج جب ایمان نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اسے لگا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا دکھ بانٹ سکتی ہے۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو ہانیہ نے اسے خود سے دور کیا۔ ایمان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مما اب مت روئیں، ایمان نے معصومیت سے کہا۔ اب مما نہیں روئے گی، ہانیہ اس کے ننھے ہاتھوں کو بار بار چوم کر بول رہی تھی۔ چلیں اب دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں ورنہ مما کو ڈانٹ پڑ جائے گی، کہتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب وہ ایک پل کے لیے بھی ایمان کے پاس رکنا نہیں چاہتی تھی۔ چھوڑو، اس کو کتنی بار کہا ہے مت تنگ کیا کرو، پاکیزہ بیگم سمر اور سجل کو بول رہی تھی۔ امی، آپ اس کو کچھ کیوں نہیں کہتی؟ فضول میں میرے بال کھینچ کر بھاگ جاتا ہے۔ ہاتھ میں جوتا پکڑے سجل سمر کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو کہ کچھ دیر پہلے اس کے بال کھینچ کر بھاگا تھا۔ تم بھی تو اس کو چپس نہیں دیتی، میں نے تم دونوں کے لیے بنائی تھی، صرف تمہارے لیے نہیں جو قبضہ کیے بیٹھی ہو، اور تم لوگوں کی یہ عمر ہے ایسے لڑنے کی۔ پاکیزہ بیگم ہاتھ میں بیلن پکڑے کچن کے دروازے پر کھڑی بول رہی تھی۔ امی، یہ موٹی خود کھائے جا رہی ہے، مجھے نہیں دے رہی، تبھی بال کھینچ رہا تھا۔ سمر معصومیت سے بولا۔ جھوٹے، اتنی ساری دی تھی، تم جلدی اپنی حصے کی کھا چکے ہو، اور اب میری پر نظر رکھی ہوئی ہے، پر یاد رکھنا میں بھی تمہیں نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ سجل اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ایک دم چپ، اب تم دونوں کی آواز مجھ تک پہنچی ورنہ دونوں کی ٹانگیں میں خود توڑوں گی، وہ بھی اس بیلن سے۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب یہ حکومت والے اتوار کی چھٹی ختم کریں گے، ہر ماں کے دل سے دعائیں نکلیں گی
اگر ایسا ہو گیا، بڑبڑاتے ہوئے واپس کچن میں داخل ہو گئی۔ ان کے اندر جاتے ہی سمر سجل کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا اب وہ مارے گا تو اسے بھی امی سے مار کھانی پڑے گی، اس لیے اس نے محبت کا طریقہ لڑانے کا سوچا۔ سجل آپی، سمر نے محبت بھرے لہجے میں اسے آواز دی۔ اس کے ایسے بولنے پر تو سجل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا ہے؟ سجل چڑ کر بولی۔ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا ہوں تم کچھ دن سے زیادہ پیاری نہیں ہو گئی، کون سی کریم لگا رہی ہو؟ وہ اب اسے مکھن لگا رہا تھا۔ میں ویسے ہی بہت پیاری ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کریم لگانے کی؟ سجل کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، تم تو واقعی ہی بہت پیاری ہو، تمہاری تو دوستیں بھی بہت تعریف کرتی ہوں گی۔ سمر اب اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ کوئی ایسی ویسی دیوانی ہے میری، بلکہ کالج میں تو ہر لڑکی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے، پر میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن بڑی ہی فخریہ انداز میں بتا رہی تھی، اور سمر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ساری چپس کھا چکا تھا۔ اچھا بس، بہت بولتی ہو تم، ناگواری سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو سجل نے اسے گھورا، پھر اپنی پلیٹ میں دیکھا جس میں صرف ایک چپ اس کو منہ میں چڑھا رہی تھی۔ سمر کے بچے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، پر تب تک سمر بہت دور نکل گیا تھا۔ امی، آپ نے ابو سے بات کی کیا؟ انہوں نے اجازت دے دی کیا؟ میں نانو کے گھر جا سکتی ہوں؟ ہانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے تمہارے ابو سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے تھے شام کو وہ خود تم سے بات کریں گے۔ اب دیکھو وہ تم سے کیا بات کرتے ہیں۔ پاکیزہ بیگم نے تفصیل سے بتایا۔ امی، آپ کو کیا لگتا ہے ابو مان جائیں گے؟ دیکھو ہانیہ، میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی، تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے، بس جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی ہے پڑھائی پر، ابو کو کبھی میری فیس نہیں دینی پڑی، ہر سال مجھے وظیفے کے پیسے آتے ہیں، میں انہی میں اپنی بکس لیتی ہوں۔ ہانیہ، تمہارے ابو نے تمہاری پڑھائی سے نہیں روکا، لیکن تم جانتی ہو تمہارے خاندان میں لڑکیاں 12 جماعت سے زیادہ نہیں پڑھتی، لیکن انہوں نے تمہیں ماسٹر کروایا۔ پاکیزہ بیگم شنواری صاحب کے دفاع میں بولی۔ امی، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ ابو نے مجھے کیسے اجازت دی تھی۔ 2 دن تک ان کی منت سماجت کرتی رہی، ان کی سب شرطیں مانی، پھر کہیں جا کر انہوں نے اجازت دی تھی۔ اور آپ خود بتائیے، اگر میں کچھ بنی تو کس قدر اچھی بات ہوگی، سب خاندان والے مجھ پر فخر کریں گے۔ اگر اس چھوٹے سے شہر میں کوئی CSS کروانے والی اکیڈمی ہوتی تو میں نانو کے گھر جانے کی ضد کبھی نہ کرتی۔ ہانیہ دکھ سے بولی۔ اچھا، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ امی، آپ میرے ساتھ ہیں تو میرے لیے سب اچھا ہی ہوگا۔ ہانیہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میری بچی، ماں تو آخری دم تک اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو۔ پاکیزہ بیگم ہانیہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر ہانیہ مسکرا دی۔ اچھا، یہ سجل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ پاکیزہ نے سجل کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ امی، وہ نیچے چچا کی طرف گئی ہے، ماہنور کے ساتھ پڑھنے۔ ہانیہ نے آگاہ کیا۔ کتنی بار کہا ہے مت جایا کرو نیچے، لیکن میری تو کوئی بات نہیں سنتا۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ چچا ہیں وہ ہمارے، اور کس قدر پیار کرتی ہیں چچی ہم سے، اور آپ کہتی ہیں ہم نہ جایا کریں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ تم لوگ نہیں جانتے، وہ تم لوگوں سے دل سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے، لیکن میری اولاد یہ بات کبھی نہیں سمجھے گی۔ پاکیزہ بیگم دکھ سے بولی۔ امی، آپ اپنے دل سے یہ سب بدگمانیاں نکال دیں، چچی ہم سے ویسے ہی پیار کرتی ہے جیسے وہ ماہنور سے کرتی ہے، آپ میرا یقین کریں۔ پتہ نہیں ہانیہ، میرے دل سے یہ وہم نہیں نکلتا۔ اچھا یہ بات چھوڑیے، میں امی کے لیے مزیدار کی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم کچن میں نہیں جاؤ گی، کس قدر گرمی ہے، میں خود بنا لوں گی، تم بیٹھو۔ پاکیزہ بیگم نے اسے ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا۔ امی، میں اب بچی نہیں ہوں، اور مجھے تھوڑی بہت گرمی برداشت تو کرنے دیا کریں، جب وقت آئے گا سب برداشت کرنا سیکھ لو گی۔ محبت سے اس کے رخسار کو سہلاتے چلی گئی۔ ہانیہ کافی دیر سے شناوری صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک خوف بھی تھا کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اس نے میٹرک کے بعد زیادہ محنت کرنا شروع کر دی
کہ اسے اپنے ماموں کی طرح CSS آفیسر بننا ہے، اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن شناوری صاحب نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی اور نہ ہی اس بات پر ابھی تک توجہ دی تھی، لیکن اسے لگا تھا کہ اب وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں کھوئی کمرے میں چکر لگا رہی تھی کہ اسے کمرے میں شناوری صاحب آتے دیکھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہانیہ نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور سر جھکا کر انہیں سلام کیا۔ شناوری صاحب نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور سامنے کرسی پر برا جمع ہوئے بیٹھو۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے حکم صادر کیا۔ ان کی آواز پر ہانیہ فوراً سر جھکائے ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہاری امی بتا رہی تھی تم اماں جی کے گھر جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ابو، ہانیہ نے ادب سے جواب دیا۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہمارے یہاں لڑکیاں شہر سے باہر پڑھنے نہیں جاتی۔ ویسے بھی تم نے ماسٹر کر لیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور تمہاری عمر کی ہر لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے، ہانیہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابو پلیز میری یہ آخری خواہش سمجھ کر مان جائیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے CSS کرنے کا کس قدر شوق ہے۔ ابو پلیز میری بات مان لیں، صرف 1 سال کی بات ہے۔ اگر یہاں کوئی اچھی اکیڈمی ہوتی تو میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کرتی۔ پلیز ابو مجھے جانے دیں۔ ہانیہ نے التجا کی۔ اچھا اٹھو اور ادھر بیٹھو میرے پاس۔ ان کی آواز میں اب کی بار نرمی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے ان کے سنائے جانے والے فیصلے کا انتظار تھا۔ دیکھو ہانیہ، اگر میں تمہیں بھیج بھی دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم واقعی کچھ نہ کچھ بن کر آؤ گی؟ میرا مطلب ہے CSS کے پیپرز دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیا تم کر پاؤ گی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ جی ابو، میں دن رات محنت کروں گی اور میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاؤں گی۔ اس کے ایک ایک الفاظ سے اس کا جذبہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 سال ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں تمہیں ایک پل بھی وہاں نہیں رکنے دوں گا، اس لیے تمہیں پہلی بار میں کلیئر کرنا ہوگا، کیونکہ میں دوبارہ تمہیں موقع نہیں دوں گا۔ اگر منظور ہے تو بتا دو، کل تمہیں سمر چھوڑ آئے گا۔ ایک بات اور، 1 سال بعد میں فوراً تمہاری شادی کر دوں گا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے ابو، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ہانیہ نے انہیں جواب دیا۔ اپنی تیاری کر لو، کل تمہیں لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ کمرے سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی ہانیہ نے ناچنا شروع کر دیا۔ اس کی تو خوشی انتہا کو چھو رہی تھی۔ 2 خواہشیں پوری ہونے والی تھی، بس اب اسے کل کا انتظار تھا جب وہ لاہور کے لیے نکلے گی۔